لے چلتے ہیں آپ کو ٹنڈ محمد خان، جس میں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سندھ کا انٹیریئر کا کنیکٹیویٹی پہ جو فوکس ہو رہا ہے وہ زبردست ہے، تو آپ سب کو میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ وقاص باقر، سما ٹی وی کراچی سے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جس طرح بتایا سندھ حکومت کام بہت اچھا کر رہی ہے، روڈ اور برج کی کنیکٹیوٹی۔ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ خود جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں ذرا اس طرح سے کنیکٹ اپنے کارکنوں سے نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک دم آپ متحرک ہوئے تھے پھر پارٹی پیچھے کی طرف چلی گئی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پیچھے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ری آرگنائزیشن پروسیس پر فوکس ڈال رہا ہے اور پوری تیاری کر رہی ہے ہمارا الیکشنز کے لیے، اور ہم وکٹوریس بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سر، AK محسن فرام وقت نیوز چینل، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ جھر جو ہے قائد اعظم کا جگہ ہے، پیدائش کی جگہ ہے، تو قائد اعظم کے نام سے اگر یہ برج منسوخ کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، یہ بھی ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے کہ ہز ہائنس آغا خان صاحب کا جو نام ہے اس کا کنٹریبیوشن ہیومینٹی کے لیے اور دنیا میں کافی ہے، اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر اور پروجیکٹس ہے، ہم سب آدمی کے نام لگا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ احسان کوہاٹی، نیو ٹی وی۔ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات سے 2 کا تعلق ہماری فورسز سے تھا، 18 کا تعلق انتظامیہ اور حکومت سے تھا، وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئے، ان پر عمل نہیں کیا گیا اور ایک نیا آپریشن شروع ہو گیا۔ پلیز کمنٹ۔ بالکل، اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں۔ میں نے اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھایا ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کا امپلیمنٹیشن ہو۔ بلاول صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سندھ میں ترقی صرف کاغذات ڈاکیومنٹس میں نظر آ رہی ہے اور باقی سندھ میں تو تباہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 7 میں دھماکہ ہوتا ہے، لوگوں کو چنکیوں میں ڈال کے اسپتالوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ 1-2 برج بنانا، 2-3 روڈ گنوانے سے کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت یا آپ کی بیوروکریسی آپ سے جھوٹ بول رہی ہے اور آپ کو ایک نیا جو آئینہ ہے وہ دکھا رہی ہے کہ حالانکہ سندھ کے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں اور وہ ہیلی کاپٹر سے نظر نہیں آ رہے، لیکن زمینی طور حقائق یہ ہیں کہ سندھ بڑی تکلیف میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بیوروکریسی اور گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے؟ دیکھو، پورے پاکستان میں عوام بڑے تکلیف میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے کہ ہم عوام کو جلد از جلد ریلیف پہنچائے۔ دس از وائی ہم نے نہ صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹ پر فوکس کیا ہے، جیسے CM صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہم وی آر دا فرسٹ provincial government to build bridges over the Indus from our own funds، مگر ہم نے عوام کے افلت پر بھی فوکس کیا ہے، اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہسٹوریکل پروگرام ہے جو غریبوں پر فوکس کرتا ہے، مگر obviously یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف ہی وہ آنسرز ہے۔ جنرل صاحب، امتیاز مغیری، ڈان نیوز کراچی سے ہوں میں۔ اچھا، یہ 7 جو بلاسٹ ہوا آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو تعلقہ اسپتال تھی انتہائی صورتحال خراب تھی، ہم وہاں گئے، ہم نے کور کیا، چیک کیا، آپ کو رپورٹس ملی کہ وہاں پر جو کیجویلٹیز ہوئی اس کے بعد مختلف اسپتالوں میں لوگوں کو لے جایا گیا۔ جو سندھ کی بڑی درگاہیں جیسے 7 کے بعد برشا ہے، سچل ہے، کیا وہاں بھی دھماکوں کا انتظار کیا جائے گا کہ اگر کوئی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ آپ کی حکومت سندھ میں کیا سچل شاہ لطیف کا جو سلیبس ہے، جو ایکسٹریمزم کے طرف سندھ بڑھ رہا ہے، وہ آپ پیغام شامل کروائیں گے سلیبس میں تاکہ کلندر کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو، بچوں کو وہ مل سکیں، پڑھ سکیں؟ کیونکہ ایکسٹریمزم سندھ کی سرزمین میں یہ نہیں تھا، یہ باہر سے ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کچھ کہیں گے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف وہ اپنا ثقافت ہے اور اصلی ہسٹری ہے، اور ہمارا صوفیزم کا پیغام جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور بہتر ہوگا اگر ہمارے عوام اس کو پڑھتا ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم۔ تھینک یو۔ منور عالم، دنیا ٹی وی کراچی سے۔
गढ़ी खुदा बख्श में शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में जाने का ऐलान किया था, आपका भी और अपना भी। तो ये पार्लिमानी सियासत में जाने के लिए क्यों ताखीर की जा रही है, आप क्यों नहीं जा रहे अब तक पार्लियामेंट? हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये फैसला क्या आने वाला है हमारा सुप्रीम कोर्ट से। पूरा कौम देख रहा है और फिर हमारा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी सामने आएगा। अच्छा सर, आपने कहा कि आपकी जमात मजबूत हो रही है और तंजीम साजी भी हो रही है, लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इरफानुल्लाह मरवत ने जब से शमूलियत इख्तियार की है तो आपकी जो सिस्टर्स हैं उनके बयानात भी सामने आ गए। क्या जो है फैसले आप और जरदारी साहब करते हैं या फिर पूरे घर को एतमाद में लेना जरूरी होता है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक जमहूरी पार्टी है और हमारे दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन इस इश्यू पर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। एक मुलाकात हुआ था और थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ। मेरा नाम चांद नवाब है, 92 न्यूज़ से ताल्लुक़ है कराची से। पनामा लीक्स का फैसला महफूज हुआ है, अगर आ गया तो क्या आपने तैयारी किया इलेक्शन की या कैसा देख रहे हैं पनामा लीक्स से जो नतीजा आएगा उसको? हम सब देख रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हम इतना होपफुल नहीं होते हैं कि शरीफों के खिलाफ एक फैसला आएगा, लेकिन हम इंतजार में हैं, हम देख रहे हैं। मेरा नाम फैज खोसो है, मैं KTN से हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाटर कमीशन कहती है कि सिंध के लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या करेगी कि लोगों को पीने का पानी मुहैया हो? इस सब्जेक्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो पहला पार्टी है जिसने इस सब्जेक्ट को उठाया है और काफी इन्वेस्टमेंट किया है पानी में, ना सिर्फ फिल्ट्रेशन पास में मगर हमारा कैनाल्स जो है उनका लाइनिंग में, और वो बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब प्रोविंशियल हुकूमत इस चीज पर वन पेज पर आ जाए और हम सब इस पर काम करें तो फिर काफी फायदा होगा। ओके, थैंक यू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त टंडू मोहम्मद खान में तकरीब से खिताब भी किया उन्होंने और मीडिया से गुफ्तगू भी की। अपनी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि पार्टी की तंजीमें नो कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और कामयाबी भी हासिल करेंगे। उनका कहना था कि माजी में शरीफों के खिलाफ फैसला नहीं आया, देखते हैं इस मरतबा क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ जा रही है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं होगा तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कामयाब नहीं होगी। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सहाफी ने सवाल किया कि सिंध में काम नहीं हो रहा और हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी झूठ बोल रही है, जिसके साथ बिलावल ने जवाब यह दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होता तो सब कुछ ठीक हो जाता।